ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور پوری دنیا میں آپ بھی بے انتہا پسند کی جاتے ہیں، ہم سب کے بہت پسندیدہ علامہ لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ کی طرف بھی یہی سوال کہ کیا وہ تو افضل اور اولا شکل ہے کہ آپ کے ہر عمل سے، آپ کے ظاہر و باطن سے، آپ کے ہر اطوار سے محبت رسول چھلکتی ہو، حضور کے احکامات کی تعمیل، حضور کی پسند ناپسند آپ کی بھی فطری پسند اور ناپسند بن جائے، یعنی گویا اعمال کے تعلق سے بھی اور روزمرہ کی چیزوں کے تعلق سے بھی ایک غیر ارادی طور پر وہ پسند آپ کی بھی پسند بن جائے، یہ تو ایک افضل اور اولا شکل ہے۔ کیا دوسری صورت میں جس طرح ایک جہاں پر بات ختم کی ہے مفتی صاحب نے کہ کیا وہ محبت نہیں ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ آج کی جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ اولا بمعنی اقرب کے، کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں کے مالک ہیں، یہ جان اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ایمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، لیکن فرمایا کہ سرکار تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں بھی اسے میرا قرب نصیب ہو جائے تو وہ کثرت سے میرا ذکر کیا کرے، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرے، جیسے کہ وہ سب ذکر فرمایا۔ دیکھیں تسلیم بھائی، حقیقت یہ ہے، اور جو آپ نے اعلیٰ کمال کی صورت بیان کی ہے، اصل وہی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ عوام کو بھی اسی کی ترغیب دی جائے، اس لیے کہ خارج کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس پیمانے سے ناپ سکیں، دیکھ سکیں کہ اس کے دل کے اندر کس درجے کی محبت ہے۔ نہیں تو کہا تو کرتا ہوں، میں اس میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ صحابی رسول کے اندر کچھ کمی تھی، میں اس کی تفصیل ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی رسول نے فرمایا کہ وہ فلاں ہے، اس جیسا ہے، حضور نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بالکل، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کی جانتے ہیں نا جی، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ساتھ سختی کے الفاظ استعمال کیے، سرکار نے فرمایا اس کو نہ کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے اس پر فقہاء کرام نے اور محدثین کرام نے وہی بات فرمائی جس کا ذکر مصعب نے فرمایا کہ نفس محبت ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے کہ نفس محبت بھی ہو اور اطاعت نہ ہو، لیکن یہ پیمانہ کون کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما سکتے تھے اپنے غلام کے لیے۔ ہم آج علماء کرام یہی کہیں گے کہ جو محبت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، اس کے عمل سے اور اس کے اعمال سے، کردار سے اس محبت کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور محبت کا ایک ضابطہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس لیے جتنے محبت کرنے والے دنیا کے اندر ہیں وہ اپنے محبین کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وہ چرس پیتا تو چرس بھی پی لیتے ہیں، بالکل اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نعرہ ہمارا محبت کا ہے، دعویٰ محبت کا ہے، اور حال ہمارا۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ بہت زیادہ مستحبات کی طرف نہ جائیں، آپ بہت زیادہ نیچے نہ جائیں۔ ایک سب سے بنیادی چیز حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرض بھی ہے اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اب کتنے غلامی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ رات بھر عبادت کریں یا کچھ اور نفلی کام کریں، لیکن نماز فجر کا وقت آئے اور اس وقت وہ سو جائے اور کہے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، سب کچھ لے لیں، تو بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے، کیا حضور کو خوش نہیں کرتے؟ تو آج ہم یہی کہیں گے کہ دیکھو اگر واقعتاً حضور سے محبت ہے، جو محب ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ کہا، افضل و اولا شکل یہی ہے، قرآن نے بھی یہ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب آپ فرما دیجیے، کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ اگر واقعتاً تم محبت کرتے ہو تو پھر حبیب خدا کی اتباع کرو، ٹھیک، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ ٹھیک، آخری بات یہ کہ عاشق رسول اگر خود کوئی کہہ دے کہ جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، یہ ٹھیک ہے یہ دعویٰ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اور اپنے آپ کو یہ مشہور کرا دے فلاں حاجی صاحب بڑے عاشق رسول، بڑے، اور اس پہ بڑے وہ پھولتے پھریں، بڑا نازک مسئلہ ہے، کسی آپ نازک پہ آپ بات نہیں کریں، میری گزارش ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ شاید کوئی بندہ ریاکاری کر رہا ہو یا شاید واقعتاً اس کے دل میں عشق رسول ہو،
لیکن زیادہ تر جو اس کے اندر چانسز ہیں اور جو اغلب و اکثر مسئلہ ہے کہ جو شخص بہت زیادہ کہے کہ میں فقیر بس اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے بڑا عشق رسول سے نوازا ہوا ہے جی, اور فقیر کے دل کے اندر خوف خدا بھی بہت موزن ہوتا ہے, ہاں, تو وہ فقیر نہیں پھر خنزیر میں تو جو قرآن سنتا ہوں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, جن کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے, وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر کوئی شور نہیں بچاتے ہوتے کہ میں جناب بڑا خوف خدا رکھنے والا اور بڑا عشق رسول رکھنے والا ہے. جن کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, اور جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں ہماری محبت کے اندر کس جگہ کرنی ہے. سیدنا عمر فاروق کی جو حدیث بات سنائیے, عرض کی یا رسول اللہ میں جان سے زیادہ تو محبت نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ جان سے زیادہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی, فرمایا الآن یا عمر تم ایمانوں کا. تو وہ اپنے ایمان کو ناقص اور کم سمجھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ حضور اس کو مکمل کے ایک سند عطا فرما دے. ہم اگر آج بیٹھ کے کہیں کہ فقیر بس اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے اس کے رسول کی دولت سے بڑا نوازا ہوا ہے, تو یہ اس قسم کا کلام ہے. عمومی طور پر میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنا حتمی حکم میں نہیں لگا سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما دے. مطلب خنزیر سے بھی کوئی اوپر کی بات کرنا چاہتے وہ تو ویسے ضمن وہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کلام کے اندر ایک ربط ہو گیا, تو میں کہہ گیا میں نے سمجھا شاید وہ ہم کافیہ ہو گیا تو کافیہ مل گیا. ورنہ یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اپنا عشق رسول اور اپنے آپ کو عاشق رسول, ہم تو حضور کے غلام ہیں, وہ اپنے غلامی میں ہمیں قبول کر لیں. ٹھیک ہے, اور عشق رسول جس کا نام ہے وہ تو اللہ نے حضرت بلال حبشی کو عطا فرمایا, اویس قرنی کو عطا فرمایا, صحابہ کو عطا فرمایا. اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ اس کے عشق رسول کی پھر جھلکیاں نظر آئیں کہ اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دی. میں آخری بات کہوں گا, بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا, سب کچھ ملا, لیکن جب بات آئی تو کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا. صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے, آپ حکم فرمائیں. انہوں نے عشق رسول فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, تو وہ جو حضور کے پیچھے تابعداری کی ہے اس کے پھر اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتارا. تو وہ تابعداری ہمارے سامنے معیار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے. کالر ہے ہمارے ساتھ, صورت فرمایا کہ دیکھیں جادو یا کوئی بھی چیز ہے, قرآن مجید نے یہی فرمایا کہ وما هم بضارین به الا باذن اللہ, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ایک مسلمان ہے, ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ جادو کے ذریعے انسان جو ہے اس کی عقل موف ہو جائے, فلاں ہو جائے, ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ زیادہ شبہات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. باقی رہا تیسری کا مسئلہ تو خوبصورت مشورہ ہے آپ کا, تقبل اللہ خدمات, قبول منظور فرمائے, لیکن اس کو خیریت سے رکھیں اور نبھائیں اور خود معاملات ٹھیک کریں. ہر چیز دوسروں پر نہ تھوپیں بلکہ خود بھی اپنے ذمہ کو چیز لے آؤ. ٹھیک, ایک کیا جی علامہ صاحب, سوالات بہت سارے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ مفتی صاحب کا, آپ نے اثار فرمایا. ایک تو سوال پوچھا ہے کہ حج کے لیے ان کے پاس پیسے جمع ہیں اور وہ حج کریں یا کسی غریب عزیز و اقارب میں سے کسی کی خدمت کریں. لیکن یہ حج کی فرضیت کا جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا وہ ہے من استطاع الیہ سبیلا. اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو حج ان پر فرض ہے, شرعی اعتبار سے تو یہ ضابطہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن کئی بزرگان دین کا ایسا آتا ہے کہ انہوں نے کوئی عزیز و اقارب یا کسی مسکین کی, فقیر کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کا ثواب عطا فرما دیا. تو ظاہری مسئلہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو وہ حج کریں اور دوسرا بھی کام کریں, لیکن اگر ان کا من ہے تو وہ چاہتے ہیں کسی کی خدمت کر سکتے ہیں, کسی کی شادی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال پوچھا ہے کہ اسرا بچی کا نام ہے. دیکھیں اگر یہ اسرا قرآن مجید سے مشتق کیا گیا جیسے سبحان الذی اسرا, تو یہ ہے فعل, ورب ہے. ٹھیک ہے, اور ورب کو تو نام نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک, اور اسرا نام بہت زیادہ ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ ہاں ہمارے اسرا بھی نام بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو آج نہیں ہونے چاہیے تھے, اور معاشرے کے اندر بہت سارے آپ سرچ کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کتابوں سے اٹھا لیتے ہیں یا یونیک نیم کے تحت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نام رکھ سکتے ہیں. تو یہاں تک نام لوگوں نے پتہ نہیں ہے, لازمی کے زانیہ نام رکھ لی, نیا نام. اب نیٹ پہ جائیں سرچ کریں, تو یہ لوگوں کے اندر ایک پیدا ہو گیا کہ ہمیں نیو نیم رکھنا ہے, یونیک رکھنا ہے, ہمارے معاشرے میں کہیں نہ ہو. اچھا, اس کے اعتبار سے بھی نہ کسی عالم سے مشورہ کرتے ہیں, اٹھایا کوئی نام نیٹ سے ادھر سے اٹھایا, اس کا معنی کیا ہے کیا نہیں. اچھا, مشورہ بھی اکثر ہوتا ہے تو وہ عادات کے حساب سے ہوتا ہے کہ عادات سے ذرا کو بتا دیں کہ نام کون سا بہتر ہوگا. چلو عادات سے بھی رکھے گا تو کسی عالم سے مشورہ کرے گا تو وہ اچھا نام تو نام تو اچھا ہو. بہرحال اگر اسرا سبحان الذی اسرا سے مشتق ہے یہ تو ورب ہے. ٹھیک, اور اگر سر کی جمع کی جائے اسرا تو بہرحال یہ نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ پوچھا ہے کہ مکان و دکان کا ایڈریس دیا ہے انہوں نے,
وہ زکوٰۃ کے اندر شامل کریں گے نہیں کریں گے؟ جبریل نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جبریل تو فرشتے کا نام ہے، تو اس طرح محمد جبریل کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں صراحتاً منع کر دیا سرکار نے، فرشتوں کے نام پہ نام مت رکھو، اچھا صراحتاً منع ہے، یہ نہ رکھیں۔ انگریزوں میں تو ہوتا ہے نا، جیسے مائیکل ہوتا ہے تو میکائیل سے مائیکل ہو، ایڈم ہے تو وہ آدم سے ہے وہ تو، لیکن یہ فرشتہ میکائیل جو ہے اسرائیل ہمارے یہاں، اسرائیل تو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سے رکھا ہوا تھا۔ مکان و دکان کا ایڈوانس کے حوالے سے پوچھا ہے، دیکھیں اگر وہ ذاتی مکان خرید رہے ہیں اور اس کے لیے ایڈوانس دیا ہے تو اب اس کو زکوٰۃ کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تجارت کے طور پر ہے تو وہ جتنا دیا ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک پوچھا ہے کہ ہاں ٹیک لگا کر انسان سوتا ہے اور ٹیک لگائی ہوئی کسی چیز کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا، تو ہر وہ سونے کا طریقہ کہ جو انسان کو غافل کر دیتا ہے اور خاص طور پر ٹیک لگا کے اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے، غافل ہو کے سو جائے، وہ ناقض وضو ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک، طبیعت خراب ہے اور روزہ جو ہے وہ تو توڑ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں شریعت نے یہ فرمائے اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، انسان اس روزے کو نہیں نبھا سکتا ہے، ایک تو ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو الٹیاں چاہے کتنی بھی ہو جائے اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اور کوئی بیماری ہے، عذر ہے اور وہ روزے کو پورا نہیں کر سکتے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن کے اندر وہ روزے کو پورا کر سکتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کو گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، بالکل زکوٰۃ کو کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے، گفٹ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اصل نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت اور یہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا لینے کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور بے نمازی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ پوری زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی۔ بالکل میں عرض کرتا ہوں، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بین الکفری والاسلامی ترک الصلاۃ، فرمایا کفر و اسلام کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا بلکہ قول ہے کہ ہم کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، لیکن پھر بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے کہ بے نمازی بہت بڑا گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ ہمارے یہاں فقہ حنفیہ کے اندر ہو جائے گی۔ بعض ائمہ کرام یہاں تک فرما دیتے ہیں اس کو کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ درود السلام کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی خاص درود السلام کی فضیلت بتائیں اور جمعۃ المبارک کے دن۔ جمعہ کے دن ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت مجھ پر درود السلام پڑھا کرو، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن خاص جمعہ کا کیا درود ہے مجھ سے فرمائیں گے؟ خاص جمعہ کا درود ناظرین اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی محبت ہے کہ وہ اس کو پسند کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کمی ہے یا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی ذکر فرمائیں گے، یہاں کے ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ہمارے سینئر ہیں، ہم سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا، اور میں اس جملے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں ٹیلی ویژن کی طرف جو آیا ہوں اور میڈیا کی طرف متوجہ ہوا ہوں تو یہ علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے مجھے حکم فرمایا۔ مانچسٹر میں ہم ایک مجلس میں تھے تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ تم آؤ، اس کے بعد میں آنا شروع ہوا۔ قبلہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ راضی ہو بالخیر عطا فرمائے، اور فرمایا بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ تو آؤ بھائی، اللہ تعالیٰ برکتاں دے گا۔ تو بارے سید بادشاہ کی دعا تھی، اللہ نے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا ایک اس وقت بہت طاقتور ہے اور میڈیا کے پاس بہت پاور ہے، لیکن جو ہمارا زاویہ ہے میڈیا سے پیغام پہنچانے کا وہ بدل گیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں خبر تب بنتی ہے کہ کوئی بم پھٹ گیا، فلان آدمی مر گئے، فلان ہو گیا، بریکنگ نیوز، شور شرابہ، اسی کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ریٹنگ کا سارا ریٹ اسی کے اوپر کیا جاتا ہے۔ کوئی اچھی خبر ہو، کوئی مثبت خبر ہو، مثبت انداز ہو، میڈیا اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنی کوریج نہیں دیتا ہے۔ ARYQ ٹی وی نے اس چیز کا اہتمام کیا، ہمارے ساتھی علماء نے، اور بحمداللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادارے کی طرح بات کرتے ہیں، یہاں 10 مرتبہ ایسا ہوا تسلیم صبری صاحب کہ کوئی مسئلہ شرعی آیا ہے وہ ادارے کے خلاف بھی گیا ہے، ہمارے علماء نے بولا ہے۔ شریعت کے اصول میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑا محتاط بولنا ہے، اپنے ادارے کو یا کسی کو خیال رکھنا ہے۔ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریعت کا اصول ضابطہ بتایا۔ اس کی بنیادی چیز ہے کہ ہمارے جو پینل ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرنے کے لیے خدا نے ہماری یہاں ڈیوٹی لگائی، خدمت لگائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دوڑ سے ہٹ کر آپ عوام کو دیکھیں، ہر طبقہ
ایک شور شرابہ، میلہ ٹھیلا، فلانا ٹمکانا، یہ تو بچے پسند بھی کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی پسند کرتی ہیں، انٹرٹین بھی کرتے ہیں تھوڑا سا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ بنیادی تعلیمات دینی ہے اس ماہ مقدس کے اندر، جو کیو ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ گھر گھر اتر کر، ڈرائنگ رومز میں، بیڈ رومز میں اتر کر، وہاں اچھے انداز کے اندر، مثبت انداز میں، اور ایک خاموش آپ کا ویور ہے. یہ جو ریٹنگ کے میٹر چل رہے ہیں نا جی، کتنے لوگ دیکھ رہے کیا، اور اس کا سب سے بڑا آپ دیکھیں گے، آپ پوری دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں اور جہاں پوری دنیا کے اندر جائیں گے اور خاص طور پہ باہر دنیا کے اندر، ویور یہی کہتا ہے کہ ہمیں کیو ٹی وی کے ذریعے قرآن و سنت کا پیغام ملتا ہے، بنیاد ملتی ہے، اور ہم اس کو سند سمجھتے ہیں. جب کوئی کیو ٹی وی سے کوئی عالم دین کو بات کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا ایک معتبر اور اعتبار کی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. علامہ صاحب کے لیے کاول لائیں بھائی. عظیم ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں